اور ابھی تک ایئر وائی نیوز کی ٹرانسمیشن بحال نہیں ہوئی، کیبل پر ابھی تک یہ ایئر وائی نیوز آن نہیں گیا، اور اسی پر بحال نہ کرنے پر چیئرمین پیمرا اور دیگر کے خلاف گزشتہ روز توہین عدالت کا کیس بھی ہوا تھا، اس کی سماعت ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ یہاں پر پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا تھا کہ جو پیمرا کے اختیارات ہیں کیبل آپریٹرز کو لے کر ابھی تک وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کرے، جس پر پیمرا کی جانب سے کہنا تھا، جو پیمرا کے وکیل وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے 3 دفعہ تو کیبل آپریٹرز کو سرکولر بھجوا دیا ہے، اب ہم ان کو شو کاز نوٹس جاری کریں گے۔ بالکل جی، اب نوٹسز جاری ہوں گے، شو کاز نوٹسز جاری ہوں گے، اس سے پہلے 3 سرکولر جاری ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سب کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، تاجر ہوں، سول سوسائٹی ہوں، مزدور ہوں، وکلا ہوں۔ کل عدالت نے بڑے سخت ریمارکس اس حوالے سے یہ دیے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ پیمرا کیبل آپریٹر سے متعلق اختیارات کیوں استعمال نہیں کر رہا، چوہا گزر گیا، بلی گزر گئی جیسے بہانوں کی آڑ کیوں لے رہا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اے وائی نیوز کے وکیل ہیں بیرسٹر ایان میمن، انہوں نے بھی کہا کہ عدالتی حکم کے سامنے پیمرا کے ریگولیشنز کی اہمیت نہیں، چیئرمین پیمرا کے وارنٹ جاری کیا جائیں، اور اگر پیمرا اپنا ریگولیٹری کردار ادا نہیں کر سکتا تو پھر پیمرا کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے جواب میں پیمرا کے وکیل نے کہا تھا جی ہم نے تو سرکولر جاری کر دی، بس اب شو کاز جاری کرنا رہ گیا، تو مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سرکولر جاری کیے ہیں، شو کاز جاری کیے ہیں، کیا کریں گے، صرف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر مزید بات کر لیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب۔ اور افضل بٹ صاحب، جب سے یہ معاملہ ہوا اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کو جہاں پر بھی مسائل اس سے متعلق آواز بلند کرتے رہتے ہیں، بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے آج بھی وقت نکالا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ احکامات کے باوجود اب بھی ہیلے بہانے چل رہے ہیں کہ ہم نے 3 سرکولر جاری کر دی، اب شو کاز جاری کریں گے، پھر طلب کرنے کے باوجود چیئرمین صاحب عدالت کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو اب کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے لیگل پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں تو؟ سب سے پہلے تو صبح بخیر آپ کو اور آئی آر وائی کے ورکر کے ساتھ ظاہر یکجہتی۔ لیکن اسامہ، ابھی میں آپ کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا نقوی صاحبہ کہ جو بات آپ کر رہے تھے نا سیلاب زدگان کی اور بارش زدگان کی، پہلے ہم بات کر رہے تھے 4000 اے آر وائی کے لوگوں کی کہ ان کا روزگار خطرے میں ہے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی آفت آئی ہے، پورا سندھ ڈوب گیا ہے، آدھا بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، کروڑوں لوگ ہیں، یہ لوگوں کی وہم و گمان سے زیادہ تباہی ہے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے، اب تو انسانی المیہ کی بنیاد پر اے آر وائی کو کھول دینا چاہیے۔ اگر اے آر وائی کی نشریات کھلی ہوتی، جس طرح اے آر وائی کی مینجمنٹ، حاجی صاحب کا خاندان، سلمان اقبال صاحب جس طرح فلاحی کام کرتے ہیں، جس طرح مظلوموں کی اور اس طرح جو انسانیت کے نام پر جو امداد کرتے ہیں، اور اے آر وائی اس میں ہمیشہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے، ابھی تک کوئی بڑی کمپین ان کی مدد کے لیے نہیں چل سکی۔ یہی کم از کم حکومت وقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ اگر اے آر وائی بحال ہوتا تو آج پوری دنیا میں بسنے والا ایک پاکستانی $2 بھیجتا، 1 پاؤنڈ پہ بھیجتا، تو اب پاکستان کی کافی مشکلات کم ہو چکی ہوتی۔ باقاعدہ ٹیلی تھونز ہوتے ہیں، ٹرانسمیشنز ہوتے ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ جو ہمیشہ مظلوموں کی، اس طرح کے مظلوموں کی جو ڈیزاسٹر کی وجہ سے جن پر زندگی حیات تنگ ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے اے آر وائی ہمیشہ بڑی سٹرونگ آواز رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی انسانی ہمدردی کا معاملہ آتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا معاملہ آتا ہے، خاص طور پر سیلاب ہو، زلزلہ ہو، بارشیں ہوں، اس حوالے سے اے آر وائی کی نشریات کی وجہ سے ہمیشہ مظلوموں کو بروقت امداد بھی ملی ہے، ان کی داد رسی بھی ہوئی ہے۔ اب جب اے آر وائی کی آواز کو کروڑوں لوگوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے، تو یہ صرف آپ صرف پریس فریڈم پر اٹیک نہیں کر رہے، آپ نے صرف اے آر وائی کے 4000 جو خاندان ہیں ان پر بے روزگاری کی تلوار نہیں لٹکائی، آپ کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ بالکل آج کے حالات میں اے آر وائی کی نشریات کو بحال نہ کرنا، وہ مظلوم آدمی سندھ کے گوٹھ میں جس کا مکان گر گیا، جس کی جمع پونجی بیٹھ گئی، جس کے پاس پینے کا پانی نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، بیمار ہو جائے میڈیسن نہیں، وہ اے آر وائی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جس طرح پہلے اے آر وائی کی نشریات بحال تھی،
تو خدا نہ خواستہ کسی جگہ آفت آتی تھی تو یہ بھائی کی بہت اچھی ہمیشہ سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ وہ روٹین کی نشریات ختم کر دیتا تھا یار بھائی، نیوز بلٹن ختم کر دیتا تھا، تمام اینکر کو یہ کہہ دیتا تھا کہ حالات حاضرہ پہ سیاست پہ پروگرام ہوتے رہیں گے، فلاں لیڈر عمران خان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا، یہ ساری چیزیں اے آر وائی پس پس ڈال کر انسانی المیہ کی جانب پوری توجہ مبذول کر دیتا تھا۔ آج اس المیہ کو 2 ہفتے گزر رہے ہیں۔ افضل بٹ صاحب، ہم تو آج بھی ہم اپنی کیپیسٹی میں، چاہے ہم آن ایئر ہوں نہ ہوں، ہم یوٹیوب میں، ہم بقرعید سے پہلے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے کیا جو رسپانس آیا، اور آج بھی ہمارا شو بھی ہر چیز ہم اس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں، پر پتہ نہیں کب میں آنکھیں کھلیں گی ان کی اور کب جو ہے وہ اے آر وائی کی نشریات بحال کی جائیں گی۔ اور یہاں پر واقعی مطلب اپنی ہمیں کیا ٹینشن ہوگی جب ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جب ہمارے ملک میں جو باقی ہمارے ہم وطن ہیں وہ اتنی پریشانی میں، تو پھر اپنا ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی تکلیف کا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کا ازالہ کہیں نہ کہیں سے کرا سکیں۔ تو اللہ کرے جی، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ جی دیکھیں، یہ سیلاب نہیں تھا، سیلاب آتا ہے 2-3 دن بعد گزر جاتا ہے، یہ بارش ہے۔ جہاں 10 فٹ پانی ایک آدمی کے گھر میں گرا ہے، وہاں بجلی اب نہیں ہے، ہفتہ ہو گیا ان علاقوں میں بجلی نہیں ہے، ٹیلی فون سگنل نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت جب یہ پانی اترے گا کو سگنل بحال ہوں گے، اس وقت حکومت کو پتا چلے گا کہ یہ کیا تباہی مچ چکی ہے، کیا قیامت صغریٰ آئی تھی کہ آپ نے اس وقت بھی اپنی پرائرٹی کو نہیں چینج کیا۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ خدا کا واسطہ دے کر سب سے کہتا ہوں، ہمارے لیے نہیں کرتے اے آر وائی کو نہ بحال کرو، ان 4000 خاندانوں کا آپ کو فکر نہیں ہے، نہ کرو۔ آپ کو پریس فریڈم پر دنیا بھر میں جو پاکستان کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے تو نہ کرو، ان کروڑوں لوگوں کے لیے کر دو جن کی آواز اب ذرا یہ بتا دیں کہ اب اگلا لیگلی لاہ عمل کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ اور دوسرا، اب صحافی کیا سوچ رہے ہیں سارے معاملے سے متعلق، کیونکہ اب انف از انف، اب تو بہت ہو چکا۔ دیکھیں، ابھی کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ ایک تو ملک میں اکانومی کی صورتحال ایسی ہے، دوسرا سیلاب ہے، بارشیں ہیں، ہمیں کو بڑی موومنٹ میں نہ جانا پڑے، لیکن میرا حال ہے حکومت جو ہے ان ساری چیزوں کو اپنے لیے اے آر وائی کے خلاف ایک ویپن سمجھ رہی ہے کہ چلو اب تو ملک میں سیلاب آ گیا، اب تحریک کیسے چلے گی، اب تو ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کیسے چلے گی؟ تو اس لیے حکومت بجائے اس کے کوئی انسانی المیے کو جو ہے وہ اس طرح استعمال کرے کہ چلو جی ہم کھول دیتے ہیں، آپ میراتھن ٹرانسمیشن کریں، آپ مظلوموں کی مدد کریں۔ 24 تاریخ کو عدالت میں جو جواب دیا پیمرا نے انتہائی مایوس کن تھا۔ اب ہمارے پاس فٹ پاتھ پر نکل کر اس پرانی اپنی پریس فریڈم کو جو ہم نے موومنٹ پرویز مشرف کے خلاف چلائی، پی ایف جے نے جو جنرل ضیاء اللہ کے خلاف چلائی، اب ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم نے 23 تاریخ کو 23 اگست کو یوم سیاہ جو منایا، تو اس میں ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا را عدالت کے احکامات پر آپ عمل درآمد کر دیں، لیکن اگر ہمارے پرامن احتجاج، ٹوکن احتجاج، اس پر کا کوئی اثر نہیں لیا جا رہا، تو اب ہمارے پاس 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم سارے لوگ کراچی پہنچیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، وہاں سے ہم اے آر وائی ورکر یکجہتی مارچ لے کر نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ لیکن جو آپ نے پوچھا کہ ہم نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکانا ہے، لیکن آپ کی وساطت سے، آپ دونوں سے نے بھی اس بات کی تائید کرنی ہے۔ جی جی، میں عمران خان صاحب سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل بھی انہوں نے تقریر کی کہ بھائی یہ تو وفاقی حکومت 28 کلومیٹر پر محیط ہے، اور خان صاحب کو پتا ہے کہ اے آر وائی کو ان کے ساتھ محبت کی سزا مل رہی ہے، تو اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، گلگت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو خدا را خان صاحب آپ اے آر وائی کے لیے ریلی ضرور نکالیں، پریس فریڈم کے لیے ریلی ضرور نکالیں، ان چاروں سربراہ مملکت کو تو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلائیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بلائیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ پولیس آپ کے متحد ہے، انتظامیہ آپ کے متحد ہے، آپ کے علاقے میں اگر اے آر وائی نہیں کھلتا
تو مجھے سڑکوں پہ ریلیاں نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے خان صاحب کی توجہ آپ اس جانب مبذول کرائیں کہ یہ تو 28 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے. جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں ایک کیبل آپریٹر اگر وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں مانتا تو پھر خان صاحب کو تو اس وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی کارروائی کرنے چاہیے. بٹ صاحب وہ ہم نے سنا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی احکامات جاری ہوئے تھے, اس کے بعد کچھ ہوا؟ دیکھیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اس لیے ہم 15-20 دن سے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم یہ بات نہ کرتے. خان صاحب روزانہ میٹنگ کرتے ہیں, پریس کوریج کے حوالے سے میٹنگ کرتے ہیں, ہر جلسے میں ARY کی نشریات کا ذکر کرتے ہیں, لیکن آج آپ بھی خان صاحب سے پرزور اپیل کیے گا. خان صاحب کم از کم صوبہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ صوبہ پنجاب میں تو کیبل آپریٹر کو پر زور دیں, آپ کے پی کے میں تو زور دیں, آزاد کشمیر میں زور دیں, گلگت میں زور دیں, تو کم از کم ایک ایگزامپل آ جائے, سندھ گورنمنٹ کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ پھر اب ہماری ذمہ داری ہے کھولنا. بلوچستان گورنمنٹ کو پتا چل جائے کہ ہماری ذمہ داری کھولنی ہے. جب اس طرح علاقوں میں کھل جائے گا تو پھر وفاقی حکومت پہ گریبان پہ ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, اور ان کے لیے بھی لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری آپ کے پروگرام کے وساطت سے ARY کے 4000 لوگوں کی جانب سے خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چاروں وہ علاقے جہاں پر PTI کی گورنمنٹ ہے وہاں فوری طور پر آپ انہیں آرڈر جاری کریں کہ وہ ARY کی نشریات کھلائیں. وہ اوپن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پیغام بھی آگے جائے گا اور مظلوم عوام کا پیغام بھی آگے جائے گا. تو اس لیے دوسرا میں پھر ونس اگین آپ کے پروگرام کی وساطت سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے تو PFJ کا قافلہ رک جائے گا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے شاید روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں تو ARY کا کارواں نہیں نکلے گا. ہماری تاریخ گواہ ہے, PFJ کی 70 سال کی تاریخ پڑھ لیں, اگر ARY پر تجربہ نہ کریں, جو ماضی میں حکومتیں تجربہ کرتی رہی ہیں, جو ڈکٹیٹر کرتے رہے اور جو سول حکومتیں جو ہیں وہ پریس فریڈم پر اٹیک کرتی رہی, PFJ کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک میں طوفان ہو, ملک میں سیلاب ہو, ملک میں زلزلہ ہو, دو چیزوں پہ PFJ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک پریس فریڈم ہے, دوسرا ورکر کے معاشی صورتحال ہے. ARY میں یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں. یہ PFJ کا آئین یہ کہتا ہے کہ PFJ کا کوئی ورکر اس وقت تک خاموش نہیں رہے گا جب تک کسی ادارے کے ورکر جو ہیں ان پر معاشی قتل کی تلوار لٹکتی رہے گی. PFJ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان بھر کے ہر میڈیا ورکر کے لیے اس وقت کھڑا ہونا لازم ہو جاتا ہے جب کسی ادارے کی نشریات کو بند کی جائے یا کسی اخبار کو بند کیا جائے. تو اب ہمارے پاس لڑائی لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور ہمارے لیے یہ کوئی لڑائی نہیں ہے. میں حکمرانوں کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں. ہم نے 70 سال صرف فٹ پاتھ پر سٹرگل کی ہے, نہ کسی بالکل. اینڈ آئی بلیو that the government should take lesson from the past as well. دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی جن حکومتوں نے جب میڈیا پہ قدغن لگائی ہے تو میڈیا کا نقصان نہیں ہوا, حکومتوں کا نقصان ہوا ہے. بہت شکریہ جی. افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.